جنت کی چابی کیا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کب تک کرنی ہے اور گناہ سے بدتر چیز کون سی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 71 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ جادوگروں نے کہا، جو دلائل اور نشانیاں ہم تک پہنچی ہیں، اس کے بعد ہم تجھے اپنے خالق پر ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا اب تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی وہ معاف کر دے گا، اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ان 2 نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ خطایانا خطیتن کی جمع ہے، اس کے معنی وہ گناہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ جملہ وما اکرہتنا علیہ من، یعنی ہم اپنے خدا سے استغفار کرتے ہیں کہ جن خطاؤں پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ جادو پر مجبور کرنے سے مراد جادوگروں کو حاضر ہونے اور انہیں جادو کرنے کا حکم دینا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی جان کو الہی مقصد کے لیے قربان کر دے تو پھر وہ ہر لمحہ رشد و ہدایت کی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان آیات میں جادوگروں نے خدا کے لیے 3 طرح کی تعبیر استعمال کیا ہے۔ الذی فطرنا آمنا بربنا واللہ خیر وابقی۔ ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کرے وہ متکبر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ جو صالح اور نیک ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو گناہگار لوگوں سے بہتر جانیں تو کیا وہ بھی متکبر ہوں گے؟ یہ سن کر امام علیہ السلام نے جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا کہ انسان ایک لمحے میں بدل سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے بہتر خیال نہ کریں، کیونکہ اپنی عاقبت کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے ان 2 نورانی آیتوں کے اہم نکات کو جانا، اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام 1، سارے انسان اپنے عقیدہ اور عمل میں آزاد و مختار ہیں۔ تہدید و لالچ دے کر کسی کے یقین کو نہیں بدلا جا سکتا۔ 2، اپنے دشمن کو اپنے آپ سے مایوس کیجیے۔ 3، ایمان انسان کو قدر و جرأت عطا کرتا ہے، انہوں نے ایمان لانے کے بعد کہا۔ 4، ایمان اس وقت قدر و قیمت کا حامل ہے جب اسے عقل و منطق اور بصیرت کی بنیاد پر قبول کیا جائے۔ حکمران طبقے کی اہل ایمان کی نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ 6، حقیقی ایمان کی نشانی یہ ہے
کہ انسان اپنے پورے وجود کو الہی اقدار کے دفاع میں قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ 7 جس کے پاس دولت ایمانی نہیں اسے طاغوت کے تحفے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، لیکن ایک مومن خدا کے مقابلے میں پوری کائنات کو حقیر سمجھتا ہے۔ 8 الہی عفو و بخشش کے لیے پہلا قدم اس پر ایمان لانا ہے۔ 9 جادو گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ 10 طاغوت ماہرین ہنر کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ 11 دشمنوں کا مقابلہ اسی کے انداز میں کیجیے جیسے ہی فرعون نے کہا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، فوراً جادوگروں نے جو مومن ہو چکے تھے کہا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 73 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ بے شک جو مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے یقینی طور پر جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائے گا تو ایسے لوگ بلند و بالا مقام کو حاصل کرنے والے افراد ہوں گے، ہمیشہ باقی رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی پاک و پاکیزہ رہنے والے کا اجر ہے۔ ناظرین، تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان میں پوشیدہ نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد فرعون سے کہہ دیا تھا تیری سزا وقتی اور عارضی ہے، جبکہ قہر الہی اور لطف الہی دائمی ہے۔ اہل دوزخ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اہل بہشت جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ مومن کا مقام بہشت ہے، درجات کی بلندی کو حاصل کرنے کا دار و مدار تزکیہ نفس پر ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے دور رکھیے، روح کو انحرافی عقائد سے دور رکھیے۔ اخلاق کا تزکیہ یہ ہے کہ اخلاقی رذائل سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جسم کا تزکیہ یہ ہے کہ ہر خباثت سے دور رہے۔ اعمال و رفتار کا تزکیہ یہ ہے کہ ناشائستہ امور سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوستو، ان 3 آیتوں کے نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر بات کرتے ہیں۔ پیغام 1، جو شخص توبہ نہیں کرتا وہ مجرم محشور ہوگا۔ من یاتی ربہ مجرمن، جادوگروں نے کہا تھا ہم ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہمیں بخش دے۔ پھر انہوں نے کہا جو شخص جرم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں آئے، یعنی وہ بغیر ایمان اور توبہ کے آئے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 2، گناہ سے بدتر گناہ گار مرنا ہے۔ 3، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری لمحے تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ 4، انسان عقیدے کے انتخاب میں آزاد ہے۔ 5، ایمان عمل صالح سے جدا نہیں ہے۔ 6، حقیقی مومن وہ ہے جو ہر اچھے کام کو انجام دینے والا ہے۔ 7، بہشت کے بھی رتبے اور درجے ہیں۔ 8، تزکیہ نفس بہشت کی چابی ہے۔
9 مومن اپنے آپ کی اصلاح اور اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ گناہ سے بدتر گنہگار ہو کر مر جانا ہے اور توبہ نہ کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو وہ مجرم محسوب ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔